بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ کل کلاس کے ہی ایک ساتھی نے بڑی اچھی تجویز دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں آخر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا گیا اور کس چیز سے روکا گیا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، اٹس اے پریکٹیکل اپروچ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم۔ وہ کیا ہے کہ وہ حد الوسع کوشش کرے قرآن پر عمل کرنے کی۔ نو باڈی کین کلیم کہ جی میں 100% عمل کر رہا ہوں قرآن پر، لیکن یہ جو کوشش ہے نا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ یہ کوشش تو کر رہا ہے کہ میرے احکام پر عمل کرے، تو بہت اچھی وہ ہے۔ بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا، جیسے نوٹ بک ہوتی ہے نا، ایک لے لیں نوٹ بک، یہاں پر آپ لکھیں اوامر اور ادھر دوسرے پیج پر کر لیں نواہی، جس پہ منع کیا گیا ہے نا جی۔ آپ نے ڈیٹ ایسے ڈال دی، پتہ چلے اچھا یہ ہے ڈوز، کیا کرنا ہے، یہ ڈونٹس، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو ایک لیکچر میں 2 یا 3 ہی ہوں گے، وہ کر لیا کہ یہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ ہو گیا۔ بہت خوبصورت ہے یہ اپروچ، میں کہا تو زبردست۔ اگر یہ ہے نا ایک 2 ہی آئیں گے تو بڑی اچھی چیز ہے یار۔ اٹ واز دا سجیشنس گڈ، اور یہ آپ کو آیات میں مل جائے گا، ہے نا جی۔ اللہ اکبر، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، تو آیت نمبر 102، اللہ اکبر۔ دیکھیں 102 بھی بڑی اہم ہے۔ کہا کہ مومنوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے، کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، ہاں، حق کا تقاتہ ہی، اور پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالت اسلام میں اللہ کے پاس جائے، ہیں یعنی
سختی سے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا دیکھیں، موت کا تو نہیں کسی کو پتہ نا، ایٹ اینی مومنٹ اٹ کین ہیپن، تو ہر وقت کوشش یہ رہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ تو کہا نا ولا تموتن، موت نہیں آنی چاہیے اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تو جب موت کا نہیں پتہ تو پھر تو ہر وقت ہی فرما برداری کرنی ہوگی نا، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ بڑا اچھا ہے یہ میسج۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا، اے الذین، الذی کی جمع ہے، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے خطاب ہو گیا۔ کیا کہا؟ اتقوا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اور تقوی بھی یہی ہے، اتقوا، تقوی کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، تقوی بھی یہی ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر اس کام سے بچا جائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، دیٹس تقوی، یہی ہے۔ تو اس انداز سے ڈرنا چاہیے جیسے حق ہے تقاتہ، اسے ڈرنے کا۔ ولا تموتن، اور نہ تموتن، تم مرنا، تموتن موت میت سے ہے نا، الا سوائے وانتم، اس حال میں، واو ایک حالیہ بھی ہوتا ہے، واو کے تین ہیں، واو اور کے لیے بھی آتا ہے، یہ تو آپ اردو اور عام حالات میں بھی اور ہی کمالوں معنوں میں ہوتا ہے، جیسے شان و شوکت، واو لگا دیتے نا، شان اور شوکت، ظلم و ستم، واو ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ تو ایک عام ہے واو۔ ایک واو یہ ہو گیا واو اور کے لیے، ایک قسم کے لیے، وہ بھی واو شروع میں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، والتینی، قسم ہے انجیر کی، بہت سی آئیں گی 30ویں پارے میں تو بہت ہیں واو، قسم کے لیے۔ ایک واو یہ قسم ہو گیا، اور ایک حالیہ کہتے ہیں، یعنی اس حال میں کہ، یہ واو حالیہ گرامر کی روح سے، یعنی اس حال میں موت آئے کہ تم ہو مسلمون، فرما بردار۔ مسلمون تسلیم سے ہے نا، کہ ہر وقت سر تسلیم خم ہو اللہ کے دربار میں، کہ میرا اپنا کوئی مرضی، کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، بس جو آپ نے کہا وہی کرنا ہے، میری چاہت کیا ہوتی ہے، آپ کی چاہت میں ہی میری بھلائی ہے اور اسی میں رضا ہے، یہی فرما برداری ہے، اسی سے مسلم بنا ہے، اسی سے مسلمان ہیں، اسی سے اسلام ہے۔ اسلام سلامتی بھی، اور اسلام اس معنوں میں بھی ہے کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بہت ایک اچھا میسج مل گیا کہ ہر وقت زور جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری پر ہو، وہ اس لیے کہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق بھی یہی ہے کہ ہر لمحے اس کے آگے جواب دہی کا جو خیال ہے وہ مستحضر ہو، کہ ایک دن آنا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے، یہ فیکٹ ہے بالکل، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں 103، بہت ہی اہم ہے وہ بھی ہر آیت میں۔ اس میں کہا کہ فرقہ بازی میں نہ پڑھنا، اچھا ساتھ ہی اس کا حل بھی بتا دیا، یہ کہنا یار فرقے بازی میں نہ پڑھنا، کہا اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے نہیں ہوگے تم۔ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، ہاں یہ متفقہ ہے، حبل اللہ اسی کو کہا ہے۔ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں نا، بس ایک سرا یہ اللہ کے پاس ہے، ایک سرا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ رسی۔ اور کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کیں، ان کو یاد رکھو۔ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا اس میں ذکر بھی کر دیا کہ تم بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے، یہ یعنی وہاں
یہ جو اوس خزرج یہ قبیلے ہیں یہ تو آپس میں جانی دشمن ہوتے تھے، جب اسلام قبول کر لیا شیر و شکر ہو گئے ہیں، بالکل بالکل ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ فَأَلَّفَ، الفت ڈال دی، پیار محبت، وہ دشمنیاں سب بھول گئے، ناراضگیاں بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بلکہ اس میں ایک یہی واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہی فرقے یعنی گروہ اوس خزرج یہ جو ہوتے تھے مدینہ میں، یہ پہلے تو دشمن تھے نا، اسلام قبول کر لیا تو سب کچھ بھول گئے اور دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، تو وہ ایک جگہ بیٹھے پڑے پیار محبت سے۔ تو یہ اسی کا گزر ہوا یہود ہی کا نا، تو انہوں نے کہا یہ تو جانی دشمن تھے، یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنے جیسے ساتھیوں میں بتایا، تو وہ پھر سازش کر کے انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس ذرا بیٹھو، اور کوئی خاص واقعہ تھا جب یہ ایک دوسرے کے انتہائی ویری ہو گئے تھے، جیسے ہوتا ہے نا غصے میں گالی گلوچ، یہ وہ، ان کو ذرا واقعہ یاد دلانا، دونوں کو یاد آ جائے گا تو لڑ پڑیں گے آپس میں۔ وہ یاد کر کے نا کہ اچھا اس حد تک ہم نے گالیاں دی تھی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت بتائی گئی ہے ایسا۔ اچھا یہی کہا ہے کہ دشمن تھے، اللہ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبت ڈال دی، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور کہا بھائی بھائی کر دیا، اخوان۔ ورنہ تو کہا کہ تم بس گڑھے کے کنارے پر ہی کھڑے تھے، کہ بس جیسے ابھی گڑھے میں گرنے والا ہے، جب وہ دشمن تمہیں دھکا دے دیتا تو اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ فرمایا، تو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا، اعتصام ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا۔ واعتصموا فعل امر ہے، مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے مل کر۔ جمیعاً اردو کا یہ جماعت، جمعیت، جمع بھی اسی سے ہے، جمع بھی اکٹھا کر دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں جمع کر لو، سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جمیعاً سب کے سب۔ ولا تفرقوا، ولا اور نہ، تفرقوا تم فرقہ فرقہ بنو، تو فرقہ نہ ڈالو، فرقہ بندی نہ کرو۔ اور کہا وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر کی۔ اب یہ ایک بڑی نعمت کہ دشمن تھے اور الفت ڈال دی۔ اذ کنتم اعداء، اس جب کنتم تھے تم، اعداء، عدوً کی جمع ہے، عدوً دشمن کو کہتے ہیں نا، عداوت بھی اسی سے ہے، اردو کا لفظ ہے، بڑی عداوت ہے ان میں، دشمنی، تو اعداء دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَلَّفَ تو اس نے الفت ڈال دی، فَأَلَّفَ الفت، محبت، پیار، بین قلوبکم، بین درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں میں، ہاں الفت ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، الفت، یہ جو ہم بعض دفعہ الفی الفی کہتے ہیں نا، وہ بھی یہی ہے، الفی جوڑنے کے لیے وہ جو ہے جسے وہ سمد بانڈ کی طرح، وہ اسی سے نکلا ہے۔ یس آف کورس، الفا یعنی وہ جوڑنے والی ہوتی ہے نا، جوڑ دیتی ہے نا، الفی لگا ہوتی ہے نا، یہ دلوں کو جوڑنے والی الفا ہے۔ عربی بڑی بلیغ زبان ہے، وہیں سے بنا دیا، تو جوڑ دیا دلوں کو، تو الفت ڈال دی۔ فَأَلَّفَ تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان۔ تو جب الفت پیار ڈال دیا تو کیا ہوا؟ بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
صبح کا مطلب ہونا بھی ہوتا ہے، صبح تو یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ، تو ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، یعنی اللہ کی نعمت سے، اخوانا بھائی، اخوان اخن کی جمع ہے، اخوان المسلمین، یہ کہ وہ جماعت کا بھی نام ہے اخوان المسلمین مصر کی تو مسلمانوں کی جماعت ہے نا، بھائی بھائی، اللہ اکبر، اخوانا بھائی بھائی۔ اچھا، اب یہ بھائی بھائی بننے سے پہلے کا منظر کہ جیسے آگ کا گڑھا ہو اور اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ہیں دیکھیں کیا عالم، کسی بھی وقت گڑھے میں گر سکتے ہیں، ختم ہو جائیں۔ تو کہا وَكُنْتُمْ، تھے تم، عَلَى شفا، کنارے پر، یہ شین کے اوپر زبر ہے، شفا، شفا ایج کو کہتے ہیں کنارہ، شفا نہیں ہے، وہ ہے شفاء لما فی الصدور، سورہ یونس میں پڑھیں آپ، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں قرآن کے بارے میں کہا ہے وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن صدور کے جو امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، باہر کے جو جسمانی زہر ہے، وہ شفا ہے نا جی، جو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، ہاسپٹل سے باہر لکھا تھا نا شفا، ہاں ہاں جی بالکل بالکل، تو یہ زبر ہے شفا ہے، اللہ شفا، کنارے پر، حفرہ، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، گڑھا، گڑھا بھی کس کا، من النار، آگ سے، یعنی گڑھا ہے اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے، دہکتی آگ، اس کے کنارے پر کھڑے ہیں، کسی بھی وقت اندر گر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خطرناک کنارے سے کھینچ کر بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نقضہ ہوتا ہے بچا لینا، فَأَنْقَذَ، بچا لیا، کم تمہیں، منہا، یہ ہا ضمیر حفرہ کی طرف ہے، تو حفرہ گولتا ہے نا، گولتا، تو یہ گولتا ون آف دا سائن آف فیمینن زیادہ تر، تو یہ مونس ہی ہوتا ہے، تو حفرتن مونس ہے، تو ہا آ گیا، من ہا، اس سے، یعنی اس گڑھے سے اللہ نے بچا لیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں بڑا تسلسل ہے، یہ نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے نا، پہلے کہا دیکھو تم دشمن تھے، پھر بتایا کہ تمہارے دل جوڑ دیے، فَأَلَّفَ، پھر کہا دلوں میں محبت ڈالنے کے بعد بھائی بھائی بنا دیا، اب اس سے کیا ہوا کہ تم اس وقت اتنی دشمنی میں تھے کہ بس آگ کے کنارے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، کہ کوئی بھی دشمن، اتنی دشمنی تھی کہ وہ دھکا دیتا اور تم گڑھے میں، تو کہا فَأَنْقَذَكُم، بچا لیا تمہیں، بچا لیا، تو فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، كَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ، بین واضح کرنا، اسی سے بینات ہے، مبین بھی اسی سے ہے، قرآن مبین کہتے ہیں نا، واضح کتاب ہے جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، واضح، تو یبین ہے نا جی، جو ہم یہ بیان کہتے ہیں نا، عدالت میں بیان دیا، وہ بھی یہی ہے، ایک کلیئر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، بیان دیا، وہی ہے، یہ سب ایک مادہ سے لفظ بنے ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈ اسی سے، بیان، بیان بھی ایک واضح کلیئر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس نے بیان دیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ آج کل تو وہ ٹرمینالوجی شروع ہوئی ہے کہ جی اس کا نریٹو یہ ہے، بڑا چلتا ہے جی، فلاں کا نریٹو یہ ہے، وہ بھی ایک بیان ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ شان ہے نا، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکام کو، اپنے احکامات کو ہے نا جی۔ دیکھیں اس میں بڑا حکم جو ہے نا وہ یہی آ گیا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ اس طرح نوٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ بحبل اللہ، تو یہ بالکل یکجا کر دے گا، باقی تو آگے تفصیل ہے نا اس کی، کہ بھئی دیکھو تم دشمن تھے
اور یہ اسی کی برکت ہے، پیار محبت ڈال دیا، بھائی بھائی بن گئے اور بچا لیا گڑھے میں گرنے سے. تو اس طرح ہم نوٹ کر سکتے ہیں، ہے نا جی. تو یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہوگی، ہے نا جی. جیسے یہ 103 میں ہے نا، تو یہاں آپ ریفرنس کے لیے 3 103 لکھ سکتے ہیں. 3 103 صرف 2 ڈیجٹس ہی ہیں نا. یہ پہلا سورت کا نمبر ہوتا ہے، سورت کا نمبر، یہ آیت کا نمبر، ہے نا جی. اور اوامر ہے نواہی کہ نہیں کرنا، فرقے میں نہ پڑھو. اور یہاں پر آپ اوامر میں یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حبل اللہ، قرآن سے جڑ جاؤ، بالکل رابطہ پکا کر لو. اپنے الفاظ میں کچھ بھی لکھ سکتے ہو یاد دہانی کے لیے. بات یہ ہے ماشاءاللہ آپ تو وقت نکال رہے ہیں اور بڑی باقاعدگی سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے. تو بالکل بالکل یہی حکم بہت سی جگہ دیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تاثیر ہے. وہ سب دنیا کے معاملات بھی سلجھا دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے. اچھا، تو دیکھیں یہ فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنے احکام کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہی تو ہدایت ہے کہ قرآن کی طرف آ جانا اور یہ فرقہ بازی سے اجتناب کرنا. تو یہ سب ہدایت ہے نا. ہاں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بنیادی چیز واعتصموا بحبل اللہ، باقی اس کا آؤٹ پٹ ہے یہ. اگر واقعی واعتصموا بحبل اللہ ہے تو فرقہ بازی سے بچ جاؤ گے. یہ اس کا وہ ہے رزلٹ. جی سر 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 فرقے تمہارے ہیں، ہاں ہیں تو صحیح. تو پھر تو یہ قرآن کے خلاف ہیں، نہیں دیکھیے، احکامات کے خلاف ہیں. ہاں اس میں بھی بڑا انہوں نے وہ تفسیر کی ہے کہ ایک ہے اختلاف رائے ہونا، وہ مختلف ہے. لیکن یہ ایک ہے فرقہ کہ جی ہمارا ہی فرقہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، کچھ اس ٹائپ کا نا. وہ اس میں بھی وہ ہے رائے کا ایک مختلف تھوڑا سا اختلاف ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال قرآن کے ہوتے ہوئے تو رائے کا اختلاف بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، رائے کا بھی نہیں ہو سکتا. کسی بارے میں میں ویسے کہہ رہا تھا دنیاوی معاملے میں. اور اس کا بھی یہ بتا دیا تھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا ہی فرقہ صحیح مسلک پر، صحیح بات پر ہے، صحیح راستے پر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا قرآن، ہاں جو قرآن کے احکام پر عمل کر رہا ہے وہی سیدھا ہے. یہی بتا دیا. اس پر جو چل رہا ہے بس سیدھی سی بات ہے، وہی سچ پر ہے، وہی حق پر ہے، وہی سیدھا ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. تو ہاں، تو یہ ویسے چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات پر وہ بنا لینا یہ ویسے واقعی ہارڈ لک ہے. یہ ایک بڑے براڈر سینس میں ہیں. تو یہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں فرقے تو ہیں، اور وہ اسی میں پھر وہ ایکسٹریم پر چلے گئے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نا. اور اسی کو اپنا اپنا کوئی نام دے دیا، یہ فرقہ ہے نا، ہے نا جی. وہ ویسے بہت ہی یعنی معمولی سے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں نا کہ یعنی رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، سورہ فاتحہ پر آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا، یار کیا اس میں ایسا ہے یار؟ اللہ سننے والا ہے، آہستہ کرو گے تب بھی سن لے گا اور تیز کرو گے اتنا نہیں ہے. یہ اس میں کیا ہے یار؟ اور وہ اتنی اونچی ہونی شلوار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ بھی وہ ہے نا. تو نہ نہیں، میں ویسے کہتا ہوں لوگ اسی پر فرقہ بنا لیتے ہیں، شلوار کا نہیں، اسی پر بنا لیتے ہیں. نہیں کچھ مسجدیں ہیں بہت نیچی ہو، قریب آ کر آپ کے ایسے کھینچ کر اوپر کر دے گا. وہ کہتے ہیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے، پھر کہیں گے. بہرحال یہ جو ہے
نماز پڑھنے ہوں اس میں ٹوپی دے دیں. جی سر سر ٹوپیاں شوپیاں بھی دیتے ہیں. ہاں ٹوپیاں بھی دیتے ہیں. ہاں ٹوپیاں بھی دیتے ہیں. بٹ اس میں ایک چیز جو جب آپ کافی ساری جگہوں پہ رہے ہیں جہاں کافی سارے فرقے والے لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں, اس میں ایک چیز کی سمجھ مجھے کم از کم یہ آئی جی جی کہ جو کانٹینٹس ہیں نا ہاں وہ وہی ہیں, ہاں ہاں فارم ویری کر رہی. ہاں میں نے ایگزیکٹلی. دیکھا اور اسی لیے میں نے فروئی کہا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ چھوڑ کے بھی ہاں لیکن پڑھتے جتنے بھی ہیں وہ اب وہی سورہ فاتح فاتح پڑھتے ہیں. اس وجہ ایگزیکٹلی. سے کوئی غصہ نہیں کرنا ہاں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اس وقت یہ بات کہنے کا مقصد بھی یہی تھا. بالکل یہ میں نے اسی لیے فروئی کہا. اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا انٹری آپریٹر یہاں ہاں بیٹھا ہوا ہے. ہاں بالکل. آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا, یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر نے ہاں جو اس نے ڈیٹا لکھ لے کے لینا. جانا ہے اس پہ ہاں اس کا فیصلہ. ایگزیکٹلی بالکل. یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو کوئی غصے بھی نہیں یہ آتے. کوئی ایسا موضوع ہی نہیں ہے جس کو اتنا وہ چلا جائے. جزاک اللہ. بالکل صحیح بنا. میں نے دیکھا جی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شیعہ بھی وہاں پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں جی جی. اور یہ جو مانی ہے یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں 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 وہ کرتے ہیں. ہاں ہاں تو ٹھیک ہے. ہاں خانہ کعبہ میں ایگزیکٹلی بھائی اسی طرح ہونا چاہیے. ہاں یہی مقصد ہے. ہاں تو ہاں تو یہ انتہا ہے. یہ تو دیکھو نا یہ ایسا ہے نا. تو یہ انتہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا ہے ولا تفرقوا. اس انداز میں تم فرقے بازیاں نہ کرو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بس صحیح سمجھ دے, صحیح عقل دے. قرآن کا تو بار بار یہ پیغام ہے کہ بس دیکھو ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. تو جو ہے نا وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اخلاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی. سر میں فیصل بات کر رہا ہوں ہیلپ لائن سے. میں ابھی رنگ کرتا ہوں, ذرا ایکچولی درس میں ہوں. میں آپ کو رنگ بیک کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن یہی ہے, یہاں آیات کا ہم نے ترجمہ کیا احکام, ٹھیک ہے, جو اس کا ترجمہ نشانیاں بھی ہوتا ہے پیچھے جو. ہاں تو یہ دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آیتن جو ہے نا یہ ایک براڈر سینس میں ہے. یہ جو قرآن کی ہے یہ بھی آیت ہے. یہ آیت ہے, آیت نمبر 103, آیت نمبر 104. آیت جو ہے موعظہ نشانی کے معنوں میں بھی آتا ہے. کفار مشرکین رسول اللہ سے کہتے تھے کہ کوئی حصی آیتن موعظہ دکھائیں ہیں. جیسے حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکتے تھے تو اژدہا بن گیا, کوئی ایسا دکھائیں. وہ بھی ہے موعظہ نشانی. آیات ان احکام کے بارے میں بھی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معنی کو مختلف ہو جائیں گے. یہ اس میں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن یہاں بھی ایک تھا پیغام کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, فرقہ بازی نہ کرو. پھر آگے اسی کے اوصاف تھے کہ قرآن دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ ہے تو یہ ایک اس انداز سے سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان احکام کو, اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. تو یہ اس انداز میں ہو سکتا ہے نا جی. لکم آیات ہی اپنی آیات کو, یہ آیات ہی ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, اپنی آیات کو اللہ واضح کر دیتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور دیکھیں اسی لیے اگلی آیت مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ اس مشن کو اپ کیپ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں, امر بالمعروف کریں. یہ کام جاری رہنا چاہیے. اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہوگا نا, کیونکہ یہ انبیاء اور رسولوں کا مشن یہی ہوتا تھا نا. ہر پیغمبر, ہر رسول برائی سے منع کرنے کے لیے, نیکی کا حکم دینے کے لیے ہی آیا. تو کہا کیونکہ اب تو نبی یا رسول نہیں آئیں گے نا, لا نبی بعدی, ختم, خاتمۃ النبیین ہے نا. تو اب یہ ایک لحاظ سے امت کی بھی ذمہ داری ہے نا, جو الحمدللہ امت یہ کام کر رہی ہے بہت سی جگہ. ایون فورن کنٹریز میں بھی بڑی بڑی ایسوسیشنس ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں, کر رہے ہیں ادارے ہیں. بالکل یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, قرآن کی تالیف, قرآن پبلش کرنا, یہ ہو رہا ہے کام.
تو یہ یاد دہانی ہے. کہا وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ ضرور ہو، کانا یکونو سے ہے نا، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک گروہ ہے نا جی، یدعون الی الخیر، یدعون جو دعوت دیں، الی الخیر خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَأْمُرُونَ امر سے ہے، اور حکم دیں معروف کا، معروف یعنی نیکی کا، وَيَنْہَوْنَ نہیں سے لفظ ہے یہ نہیں، وَيَنْہَوْنَ منع کریں روکیں، عَنِ الْمُنْکَر برائی سے، برائی سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں اس میں بھی اگر آپ غور کریں اس میں ایک آ گیا حکم کہ یہ جو نیکی کی طرف بلانا ہے یہ اپنے اپنے بہاف پر، اینڈ پر کسی نہ کسی انداز میں جاری و ساری رہنا چاہیے. نیکی کا کام ہے نا، وہ مانے یا نہ مانے دیٹس another thing، صرف وہ میسج کنوے یا کہہ دینا. بار بار یہی کہا ہے، دیکھیے یہ تو انبیاء کے لیے بھی کہا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ میں نے تمہارے ذمے لگا دیے، ہر حال میں منوا کر چھوڑنا ہے تم نے، ہاں جیسے بھی تم کرو وہ لائے اسلام کسی طرح، ایسا نہیں کہا. کہا جو حق ہے بس پیغام پہنچا دو، واضح کر دو، یاد دہانی دیتے رہو. تو یہی امت کے لیے بھی ہے کہ وہ بس اس کام کو جاری رکھیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. ان دونوں میں بھی دو کام ہے نا، یامرون بالمعروف اور نہی عن المنکر. کمپیریٹیولی سیکنڈ ون از مور ڈیفیکلٹ. دو کام بتایا نا، ایک ہے نیکی کا حکم دو، ایک ہے برائی سے روکو. نیکی کا حکم دو، آپ نے نیکی کا کہہ دیا وہ سن لے گا، چلو یار نماز پڑھنے چلے، نیکی کا حکم ہی ہے نا. لیکن اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکنے سے وہ کافی بعض جگہ ریٹیلیشن آ جاتا ہے، ری ایکشن، طرح طرح کے کمنٹس بھی شاید آ جائیں گے، بہت آ جائے گا، ہے نا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی یہ کہے گا جی بڑا مولوی آ گیا تم اپنا کام کرو، بہت سے ہے نا لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ینہون عن المنکر کے بارے میں یہ کہا برائی ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج کو سمجھتے ہیں نا، انسان کو پیدا کیا ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا برائی ہے ہاتھ سے روکو. تو کہا اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے پیار سے منع کر دو. کہ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کہا دل سے تو تم برا جانو کہ ہے یا برائی، یہ نہیں کہ خود بھی اسی میں پڑ جاؤ. اور پھر یہ کہا کہ یہ ایمان کا سب سے لویسٹ درجہ ہے، یہ کہا ہے نا جی، یہ ہے. تو یہ اسی لیے یہ کہا گیا ہے. تو یہی مزاج ہونا چاہیے ہے، جہاں آسانی سے منع کر سکتے ہیں کرو، کیونکہ